آپ گاڑی میں بیٹھے اگر ایئرپورٹ کی طرف گامزن ہوں، آپ چل رہے ہوں اور سورج سیاہ گھٹاؤں کا نقاب اوڑھ کر افق کے اس پار کہیں گم ہو جائے، مطلع ابرآلود ہو کر فضاؤں میں رومانیت کا رنگ بکھیر دے، ٹھنڈی ہواؤں کا ہر جھونکا گاڑی کی ایک کھڑکی سے تو داخل ہو اور سرمستیوں کو ہوا دے کر دوسری کھڑکی سے نکل جائے کہ بارش کی مدھم مدھم بوندیں ونڈ اسکرین پہ ٹپ ٹپ دھنے بکھیرنا شروع کر دیں، بے ساختہ آپ کا ہاتھ آگے بڑھے اور اپنے کسی پسندیدہ گلوکار کی نغمہ سرائیوں کو برستی بوندوں اور بکھرتی دھنوں سے ہم آہنگ کر دیں۔ تمنا پھر مچل جائے اگر تم ملنے آ جاؤ، یہ موسم بھی بدل جائے اگر تم ملنے آ جاؤ۔ جذبات میں ایک تلاطم ہو، احساس میں ایک ابھار ہو، اس موسم کو آپ کیا کہیں گے؟ خوشگوار موسم۔ آپ گاڑی سے اترے، ایئرپورٹ میں داخل ہوئے، بورڈنگ پاس لے کر لاؤنج میں پہنچے، ایک طرف خاموشی سے بیٹھ کر شیشے کے اس پار رن وے کے اطراف میں بھیگے ہوئے ماحول سے شوق کا تسلسل جوڑنے لگے۔ وہی شہر ہے، وہی فضائیں ہیں، وہی ہوائیں اور وہی گھٹائیں، بوندوں کی رفتار بھی وہی، اس کی نغمہ سرائی بھی وہی سرشاری اور وہی سرمستی۔ بدستور آپ کے اندر کی دنیا دور دور تک جل تھل ہوئی پڑی ہے، مگر اچانک برقی لہروں سے ایک سریلی سی آواز ابھری۔ خواتین و حضرات توجہ فرمائیے، کراچی جانے والی فلائٹ PK 303 موسم کی خرابی کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہے۔ موسم کی خرابی، اندازہ کیجئے کہ 2 قدم کے فاصلے کے ساتھ صورتحال کس قدر تبدیل ہوئی۔ اس جگہ چھوڑ کر واپس 2 قدم پیچھے جائیں تو یہی موسم پھر خوشگوار کہلائے گا۔ موسم تو وہیں کھڑا ہے، مگر آپ کی جگہ بدل گئی ہے۔ اس شیشے کے اس پار کیف و سرور کا اب بھی وہی عالم ہے جو آپ چھوڑ کے آئے ہیں۔ یعنی اگر گرد و پیش کی صورتحال ہی بہتر نہ ہو تو موسموں کی خوشگواریاں بھی در حقیقت سوگواریوں کا پیش خیمہ ہوتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم اس قدر غیر متوازن معاشرے میں رہنے پہ مجبور کیے جا چکے ہیں، جہاں خوشگواری بھی اپنی کوکھ سے بے ہم المیوں کو جنم دیتی ہے، قہقہاتی آوازوں میں سے بھی قیامت خیزیاں برآمد ہوتی ہیں۔ ہم میں سے بیشتر وہ ہیں جو بدلتے موسموں کے ساتھ شاعری کے دیوان بدلتے ہیں، اپنا میوزک کلیکشن ترتیب دیتے ہیں، کتابوں سے رومانوی سطریں چراتے ہیں، کسی کے ساتھ بتائے ہوئے 2 پل یاد کرتے ہیں، یا پھر کسی کے ساتھ 2 پل بتانے کی آرزو کرتے ہیں۔ مگر یہ احساس کس کو ہوتا ہے کہ جب بھی ادھر موسم ہلکی سی انگڑائی لے لیتا ہے، ادھر فاقہ کش غریب سہم کر دیوار سے لگ جاتا ہے۔ جو ہی بجلی کڑکتی ہے تو مٹی کے گھروندے میں بیٹھی کسی بیمار بچے کی ماں کے دل میں دور تک وحشت ہی وحشت راج کرتی ہے۔ بارش کا ہر قطرہ قیامت کا نامہ بن کر ان کے آنگن میں گرتا ہے۔ بزرگ، خواتین، بیمار اور بچے، ہر ایک کی شاخ فکر پہ اندیشوں کے شیش ناگ اپنے پھن پھیلا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کلیکشن اور دیوان نہیں، وہ اپنا سامان سمیٹنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہر بار کا المیہ ہے، یہ ہر بار کا ستم ہے، جی ہاں، یہ ہر بار کی سچائی ہے
کہ بارش کی جن بوندوں سے امیر شہر کا دولت کدہ دھل کر نکھر جاتا ہے، بارش کی انہی بوندوں میں غریب شہر کا گھر خس و خاشاک کی طرح بہہ جاتا ہے۔ اونچے شبستانوں اور پھیلی ہوئی خوابگاہوں میں پلنے والے رومانوی جوڑوں کو کیا خبر کہ جس دوران ہم دھند میں لپٹی ہوئی گاڑی کی سکرین پر انگلی سے لو یو لکھ رہے تھے، اس دوران کتنے ارمان اور کتنے خواب دیکھتے ہی دیکھتے اس سیلاب بلاخیز کی نظر ہو گئے۔ کل یہاں بارش کا متواتر تیسرا دن تھا۔ یہ دورانیہ جیسے جیسے پھیلتا گیا، اپنی پریشانی میں بھی اضافہ ہونا شروع ہوا۔ اس میں شہر سے پرے ایک دوست کا میسج آیا۔ نواحی علاقے میں 2 کم سن بھائی بند باندھتے ہوئے نالے میں بہہ گئے۔ ایسے میں خدا کے سوا کون ہوتا ہے جس سے لڑا جائے اور شکوہ کیا جائے؟ اے رازق و مالک، کیا تو نہیں سوچتا کہ آج رات اس شخص کا کیا بنے گا جو کھلے آسمان تلے رات بسر کرتا ہے؟ کیا تجھے احساس نہیں کہ سردی سے ٹھٹھرتے لاغر وجود اس موسم میں کہاں جائیں گے؟ تیرے پارسا بندے کہتے ہیں یہ بارشیں عذاب ہیں، مگر خدایا یہ کیسا عذاب ہے کہ جس میں صرف غریب کی بستیاں اجڑتی ہیں۔ خدا سے لڑیے تو جواب بھی ملتا ہے، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب، آخر کرتے ہیں خطاب، آخر اٹھتے ہیں حجاب، آخر۔ سوچئے ذرا، جب ٹی وی اسکرین پہ کسی ماں کو سر پہ خستہ سی چارپائی اور بغل میں سہمے ہوئے بچے کو تھامے کسی جائے پناہ کی تلاش میں دیکھتے ہیں تو کیا عیش کا سارا خمار ہوا نہیں ہو جاتا؟ سوچئے تو یہ بارش ہم جیسوں کے لیے ہی عذاب ہوتی ہے۔ عذاب صرف وہ نہیں کہ جس میں مکان بہہ جائیں، اطمینان اور سکون جس میں بہہ جائے، وہ عذاب کی بدترین قسم ہو سکتی ہے۔ غور سے دیکھیے کہ یہ نظام درہم برہم کن کے ہاتھوں ہوا؟ کیا یہ ہمارا کیا دھرا نہیں ہے جس کے نتائج غریب الدیار لوگوں کو بھگتنا پڑ رہے ہیں؟ ایسے میں ہم صرف کڑتے ہیں، اندر سے پگھلتے ہیں، خون جلاتے ہیں، ہول اٹھتے ہیں، بے چتاب کھاتے ہیں، دھڑکنوں کو سنبھالتے ہیں، بے بسی کا خاموش ماتم کرتے ہیں، بے کسی کا نوحہ پڑھتے ہیں، بے حسی کا جنازہ اٹھاتے ہیں، سوالوں سے نظریں چراتے ہیں، حقیقت سے منہ پھیرتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ عذاب ہی تو ہے جو میرے اور آپ کے نصیب میں رہ گیا ہے۔ یہ عمر قید کی سزا ہے جو ہم نے گن گن کر کاٹنی ہے، اس وقت تک کہ جب تک ہم اپنے ضمیر کی آواز پہ کان نہ دھر لیں، اس وقت تک کہ جب تک ہم تسلیم نہ کر لیں کہ تباہی کا یہ سامان ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، اس وقت تک کہ جب تک سرمایہ داروں، جاگیرداروں، وڈیروں، 42 برادریوں اور 4 خاندانوں کی غلامی سے باہر نہ نکل لیں، اس وقت تک کہ جب تک اس نظام کو فرسودہ مان کر ہم عصبیت کے ہر بت کو اپنے ہی ہاتھوں سے پاش پاش نہ کر دیں، ورنہ ہم سدا چلتے رہیں گے اس عذاب میں۔ ذمہ دار مگر کون؟ میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔